عمارتیں فخریہ طور پر کھڑی تھی، جہاں سرسبز وادیاں تھی، جہاں بچوں سے گھر روشن تھے، جہاں جوان لڑکے گھروں میں موجود تھے جن پر والدین فخر کرتے ہیں، اور لمحے کے اندر وہ ملیامین ہو گئے۔ ہمیں اتنا خوف نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر اپنی گناہوں پر معافی مانگے کہ اے اللہ میری گناہ کی وجہ سے میرے بھائیوں پر عذاب آیا، میری کوتاہیوں کی وجہ سے، میری خباثتوں کی وجہ سے، آپ کو ناراض کرنے کی وجہ سے میرے فلاں بھائیوں کی بستی پر مصیبت آیا، اے اللہ یہ میرے گناہ ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نے زندگی کا جو رخ اپنے لیے طے کیا ہے وہ آپ کے علاوہ جہنم کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، نفس پرستی کا راستہ ہے، اے اللہ میں اپنے راستے کو بدل کر آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کس نے کیا؟ کس کی زندگی بدلی؟ کون نمازوں پر آیا؟ کون گناہوں سے بچنے کے ارادہ کرنے لگا کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں؟ نہیں، نبی کا یہ تو طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا تو یہ طرز عمل نہیں ہے۔ قرآن نے تو ہمیں یہ نہیں بتایا، قرآن تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ سب سے پہلا کام، جب بھی عذاب آئے، اور عذاب آئے کیا؟ آئے روز عذاب آتا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پرچی اتاریں گے کہ آج صبح یہ عذاب آئے گا تیار ہو جاؤ، اور مخصوص عذاب تھوڑی ہے کہ بتائے گا کہ کل صبح جو ہے اس طریقے سے عذاب آئے گا تیار ہو جاؤ۔ سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ کرنا ہے۔ سابقہ زندگی سے توبہ کرنا ہے۔ من آنم کے من دانم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات معلوم ہے کہ میں لوگوں کے سامنے کیسا ہوں، میں اپنے گھر کے کمرے میں کیسا ہوں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ کی کیفیت حوالی، ہم لوگوں سے حیا کرتے ہیں لیکن اللہ سے ہمیں حیا نہیں آتی۔ یخشون من الناس ولا یخشون من اللہ، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، گناہ کرتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، حالانکہ بندوں کی کیفیت یہ ہے کہ بندے کے سامنے پردہ آ جائے بندہ دیکھ نہیں سکتا، کان کام کرنا چھوڑ دے سن نہیں سکتا، آنکھیں کام کرنا چھوڑ دے وہ دیکھ نہیں سکتا، عقل کام کرنا چھوڑ دے وہ سمجھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کی ذات ایسے نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ زمین کے اوپر جس طرح نظر آتا ہے زمین کے تہ تک اللہ تعالیٰ کو اسی طرح نظر آتا ہے۔ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی بھیدوں کو جانتا ہے۔ جس کام کے لیے ہم ابھی ارادہ کرنا چاہتے ہیں اس ارادے کو اللہ جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام ہم اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے رب کے سامنے پیش کرے کہ اے اللہ یہ گناہ میں نے کیے ہیں، میں ان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، ان گناہوں میں میں مبتلا ہوں، اے اللہ مجھے ان گناہوں سے نکال دے۔ دھوکہ، فریب، جھوٹ یہ عام ہے ہماری زندگیوں کے اندر، جیسے ہم کھانا پینا چائے عام ہے ہمارے ہاں، اس طرح یہ عام ہے۔ احساس ہی ختم ہو گئے، عذاب نہیں ہے تو کیا آئے گا؟ کسی سے قرض لے لیا ختم بات، کسی سے وعدہ کر لیا کہ بھائی فلاں کام میں کر دوں گا، آپ کال ملا دے جاؤ، حضرت فون ہی نہیں اٹھائیں گے۔ اگر فون اٹھائیں گے بھی تو اپنے گھر کے اندر جو ہے نا صدر اور بنارس اور لی مارکیٹ یہ نام رکھے ہوتے، کہاں میں لی مارکیٹ میں ہوں، گھر کے کمرے میں بیٹھا ہوں۔ یہ آپ انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو نہیں۔ ہر عمل کا رد عمل ہے، اللہ چھوڑتے نہیں ہے کسی کو، ہاں مہلت ضرور دیتا ہے۔ یہ جو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے نا کچھ نہیں ہوتا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، چائے پیے مزے اڑاؤ کہیں جاؤ آرام سے، کچھ نہیں ہو رہا، یہ کچھ نہیں ہو رہا، یہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہمیں، مہلت دیا ہے۔ جہاں اللہ نے ارادہ کر لیا آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، جب اللہ کا ارادہ آ گیا
پھر ارادے میں دیر نہیں ہوتی، کن فیکون ذات ہے، بستی ہوگی، بستی کو الٹ دیتا ہے۔ ایک تاجر کا بیان آیا، اس نے کہا کہ میں رات کو جب گھر جا رہا تھا، اگلے دن سیلاب آنے والا، اس کو پتہ نہیں ہے، کہا میں نے رات کو اپنے دکان میں پتہ نہیں 1.5 کروڑ یا 2.5 کروڑ اتنا سامان میں نے صحیح سجا کر رکھ دیا اور پیسے وغیرہ، اور میں نے کہا صبح آؤں گا تو پھر اور ترتیب بناؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ انسان کا ارادہ ہے، اور کل صبح جو ہونے والا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ بازار کے بازار ڈوب گئے۔ کل ایک ویڈیو دیکھی، ایک گونگا شخص جو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا، وہ صرف یہ اشارہ کر رہا ہے اپنے دوست کو۔ اس کے دوست نے بتایا کہ اس کے خالہ نے اس کو اپنی بیٹی دی تھی نکاح میں، اور اس لڑکی سے اس کے 3 بچے تھے، 3 بچے، بیوی اور ماں باپ، وہ سب کے سب پانی میں بہہ گئے۔ اب یہ ایک بندہ گھر کا رہ گیا ہے، کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اس میں میرے اور آپ کی عبرت ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ گاؤں والے گھر مضبوط ہوتے ہیں، ان کا کام مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک بلاک اس طرح کھڑا ہوتا ہے، یہاں پر تھوڑا سا پانی بھی آیا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں، ہماری خدمت والے بھی کوئی نہیں ہوں گے، وہاں تو بھی دوسرے بستی والے جا کے خدمت کر رہے ہیں، یا ہمارے کراچی تو پوری ڈوب جائے گی، کون آئے گا پھر؟ اللہ ایسا وقت نہ لے آئے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدل لیں، توبہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ مدد کریں۔ مدد کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے وہاں پر جو قریبی لوگ موجود ہیں وہ جا کر وہاں خدمت کرے، ہاتھ کی خدمت، پاؤں کی خدمت، باغ دوڑ کی خدمت، ان کو نکالنے کی خدمت، گھروں کی صفائی کی خدمت، یہ وہاں الحمدللہ وہاں جتنے بھی لوگ ہیں، جس جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، سب خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزا خیر دے بلا تفریق، چاہے جس پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہو۔ اس وقت اس لمحے میں ایسے واقعات میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس پارٹی کا آیا ہوا ہے، کس پارٹی کا نہیں۔ خدا کے لیے اپنی سوچ کو بدلو۔ اس عذاب کی صورت میں موبائل ایک کے سامنے رکھتا ہوں کہ فلاں 5 دن سے لگا ہوا ہے، فلاں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کا خوف کرو بھائی، سب مسلمان ہیں، سب ایک دوسرے کے مدد کے لیے دوڑو، سب انسانیت کی مدد کے لیے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر دوڑ لگاؤ، اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تصاویر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے آپ کے جھپگٹے کے ساتھ آ کر ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیچارے مصیبت کے اندر ہیں، کوئی کافر بھی آ جائے ان کے سر پر ہاتھ رکھے وہ ان کا احسان مند ہوگا۔ اور ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ فلاں آیا ہے، فلاں نہیں آیا، فلاں ابھی تک نہیں آیا، فلاں گاڑی میں آ گیا، فلاں پیدل آ گیا، فلاں بائک پہ آ گیا، فلاں۔ چھوڑو، اپنے بھائیوں کی خدمت کرو۔ جو بھی خدمت کر رہے ہیں وہاں پر، جس جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جس طبقے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جس پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اللہ سب مسلمانوں کو، سب خدمت کرنے والوں کو، چاہے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، مدارس کے طلباء ہیں، اسکول کے طلباء ہیں، جو بھی ہیں، اللہ اپنے شایان شان کو بدلہ عطا فرمائے۔ میں اور آپ ان سے دور ہیں، جا نہیں سکتے، گنجائش نہیں ہے، جہاں جگہ جگہ پر ٹائل لگے ہوئے ہیں اور چندہ کر رہے ہیں، تعاون میرے اور آپ کے بس میں جتنا بھی ہے اور جو کچھ بھی ہے، ہم اپنے بھائیوں کے درد کو سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت کے وقت کندھے پہ کندھا کھڑا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ